السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوشچن بینک کے سالوشن کا کام جاری ہے۔ آپ کو سوالیہ پرچہ بھی اب اردو میں مل چکا ہوگا۔ امید ہے آپ سب نے سوالیہ پرچے دیکھ بھی لیے ہوں گے، لیکن ان سوالیہ پرچوں کو حل کرنے کا کام جاری ہے۔ میں نے ابھی سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 دونوں قسم کے سوالات حل کیے۔ ابھی سوال نمبر 3 میں کئی طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، جس میں مختصر نوٹ اور فرق بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن ایک جملے کا جواب بھی ہے۔ تو ایک جملے کے جوابات میں نے سوال نمبر 3 کے لیے حل کیے ہیں۔ ایک ہدایت آپ کے لیے خاص طور پر یہ میں نے یہاں مختصر میں جواب لکھا ہے، لیکن آپ کا پورا جملہ مکمل جملہ بنا کر کے لکھیں۔ مثال کے طور پر بھارت کا انتہائی جنوبی سرا کون سا ہے؟ جواب اندرا پوائنٹ ہے، تو آپ جواب اس طرح سے لکھیں گے، بھارت کا انتہائی جنوبی سرا اندرا پوائنٹ ہے۔ اس طرح پورا جملہ مکمل آپ جملے میں آپ جواب لکھیں گے۔ تو آئیے سوال کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہو چکا ہمارا، بھارت کا انتہائی جنوبی سرا اندرا پوائنٹ ہے، اندرا پوائنٹ۔ اسی طرح بھارت کا سوال نمبر 2، محل وقوع کس نصف کرے میں ہے؟ تو بھارت کا محل وقوع یہاں دیکھیے شمال اور مشرق لکھا ہوا ہے۔ دراصل میں نے ارض البلد اور طول البلد دونوں اعتبار سے اس کا جواب یہاں دیا ہے۔ اگر ہم ارض البلد کے اعتبار سے دیکھیں تو شمالی نصف کرے میں ہے بھارت، اور طول البلد کے اعتبار سے دیکھیں تو مشرقی نصف کرے میں ہے۔ اس طرح بھارت شمالی اور مشرقی نصف کرے میں۔ کس ملک کو دنیا کو کافی کا پیالہ کہا جاتا ہے؟ کافی پاٹ برازیل کہلاتا ہے۔ برازیل میں کافی کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھارت کی کون سی ندی مغربی سمت میں بہنے والی ہے؟ تو دریائے نرمدا ہے۔ اسی طرح ایک اور دریا ہے دریائے تاپی، دریائے تاپی بھی مغربی سمت میں بہتی ہے، تو دریائے نرمدا اس کا جواب صحیح ہے، یا دریائے تاپی بھی لکھا جائے تو وہ بھی جواب صحیح ہوگا۔ دریائے گنگا کا منبع کہاں ہے؟ منبع یعنی دریا جہاں سے نکلتا ہے اس کو منبع کہتے ہیں۔ تو دریا کے جاری ہونے کا مقام، یہ دریا گنگا کا منبع گنگوتری ہے، یہ گلیشیئر ہے۔ برازیل کی سب سے بلند چوٹی کا نام لکھنا ہے۔ کون سی چوٹی ہے؟ پیکو دی نیبلینا 3014 میٹر بلند ہے، برازیل کی بلند ترین چوٹی۔ سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ برازیل میں خط جدی کے جنوب کی طرف کس طرح کی آب و ہوا پائی جاتی ہے؟ خط جدی کے جنوب میں برازیل میں یہاں معتدل آب و ہوا پائی جاتی ہے، بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ سرد علاقہ نہیں ہے، معتدل ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، برازیل کا محل وقوع کس نصف کرے میں ہے؟ تو برازیل کا زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں ہے، اور تھوڑا سا حصہ شمالی نصف کرے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دونوں نصف کروں میں ہے، تھوڑا حصہ شمالی اور زیادہ تر جنوبی ہے۔ یہ ارض البلد کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر طول البلد کے اعتبار سے دیکھیں تو برازیل مکمل طور پر مغربی نصف کرے میں ہے۔ بھارت کی کس دریا کی وادی میں آبادی کی تقسیم زیادہ ہے؟ آبادی کی تقسیم دریا گنگا کی وادی میں، یعنی دریا گنگا کا میدانی علاقہ شمالی بھارت میں، جس میں اتر پردیش، مغربی بنگال اور بہار تینوں ریاستوں میں دریا گنگا کی وادی پھیلی ہوئی ہے، یہاں زیادہ تقسیم ہے آبادی کی۔ برازیل میں کس قسم کی معیشت پائی جاتی ہے؟ معیشت مخلوط قسم کی ہے، یعنی ملی جلی معیشت یہاں پر۔ اگلا سوال ہے 11واں، برازیل کے جنوب مشرقی حصے میں خاص طور پر کس قسم کی بستی پائی جاتی ہے؟ تو جنوب مشرقی حصے میں برازیل کے یہاں پر انسانی آبادی کے بسنے کے لیے مناسب حالات ہیں، فیوریبل کنڈیشنز ہیں، اس لیے یہاں پر مرکزی بستی یا مرکوز بستی پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، بھارت کے دلدلی علاقوں میں کس قسم کے نباتات اور جنگلات پائے جاتے ہیں؟ یاد رکھیے بھارت کا دلدلی علاقہ ساحلی علاقے دلدل ہے، جہاں پر ڈیلٹائی علاقے یا کھاڑیاں پائی جاتی ہیں وہ دلدلی علاقے ہیں بھارت کے، تو وہاں پر ساحلی جنگلات پائے جاتے ہیں خاص طور پر، جیسے سندربن کا ڈیلٹائی علاقہ وہ بھی ساحلی جنگل کی ایک قسم ہے۔ گلابی ڈالفن کس ملک کی خصوصیت ہے؟ تو گلابی ڈالفن برازیل میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 14، برازیل کے بارانی جنگلات کیا کہلاتے ہیں؟ یہ دنیا کا پھیپھڑا کہا جاتا ہے برازیل کے بارانی جنگلات کو۔ بھارت میں مردم شماری کتنے سالوں میں کی جاتی ہے؟ تو بھارت میں مردم شماری 10 سال بعد ہوتی ہے۔ ابھی 2011 میں مردم شمار ہوئی تھی، مردم شماری 2021 میں ہوگی، اسی طرح سے 2001 میں ہوئی تھی۔
تو ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے جس میں لوگوں کی تعداد گنی جاتی ہیں اور آبادی کے متعلق بہت سارے اعداد و شمار یکجا کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے تناسب جنس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف یہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ فی 1000 مردوں میں عورتوں کی تعداد تناسب جنس کہلاتی ہے، یعنی 1000 مردوں پر آبادی کی عورتوں کی تعداد کتنی ہے، یہی تناسب جنس ہے۔ کیرلا ریاست میں آبادی کا گنجان کتنا ہے؟ جنوبی بھارت کی 2 ریاستیں ایسی ہیں، کیرلا اور تمل ناڈو، جس میں آبادی کا گنجان 500 افراد فی مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ آپ آبادی کے گنجان والا نقشہ دیکھیں، اس میں اس کا جواب مل جائے گا۔ راجستھان کے ریگستانی علاقے میں کس قسم کی بستیاں پائی جاتی ہیں؟ ریگستانی علاقوں میں منتشر بستیاں ہیں راجستھان میں، اسی طرح پہاڑی علاقوں میں بھی منتشر بستیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں آبادی چونکہ بکھری ہوئی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر انسانوں کے بسنے کے لیے فیوریبل کنڈیشنز، مناسب حالات نہیں ہیں۔ اگلا 19واں سوال ہے برازیل کی سب سے زیادہ شہرکاری والی ریاست ہے؟ ساؤ پالو ہے، اور کئی ریاستیں ہیں جس میں، لیکن ساؤ پالو بھی ایک بڑا شہر بھی ہے، یہاں پر ریاست بھی ہے۔ برازیل کن فصلوں کو برآمد کرتا ہے؟ تو برازیل کی برآمد کرنے والی فصلیں خاص طور پر 3 فصلوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، کافی، کوکو اور کپاس۔ اس کے علاوہ اور بھی برآمدات ہیں، لیکن یہ خاص برآمدات ہیں برازیل کی، دوسرے ممالک میں بھیجتا ہے برازیل۔ سوال نمبر 21 برازیل کے مغربی حصے میں کون سی ندی کی وادی ہے؟ مغربی حصے میں برازیل کے دریا امیزن کی وادی ہے جو گھنے جنگلات سے گھری ہوئی ہے۔ تجارتی توازن سے کیا مراد ہے؟ تجارتی توازن آپ نے 9ویں جماعت میں پڑھا تھا، اس کا جواب یہاں مختصر میں نے لکھا ہے، جب برآمدات اور درآمدات کی قیمت برابر ہو، یعنی جتنے سامان کی اشیاء کوئی ملک برآمد کرتا ہے تقریباً اتنے ہی سامان کی اشیاء درآمد بھی کرے، تو دونوں کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے، ایسی تجارت کو متوازن تجارت یا بیلنس ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے سب سے مہنگی نقل و حمل کی کون سی قسم ہے؟ تو سب سے مہنگی نقل و حمل فضائی راستے کی ہے، یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے سفر، یاد رکھیے، اور سب سے سستا نقل و حمل جو ہے پانی کے راستوں کا، یعنی آبی راستے ہیں۔ برازیل کی کوئی ایک سیاحتی شہر کا نام؟ ریو ڈی جنیرو، کافی سیاحتی مقام ہے، وہاں پر سیاح بڑے دوسرے ممالک سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ مواصلات سے کیا مراد ہے؟ مواصلات کی تعریف لکھنا ہے، کسی معلومات یا خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مواصلات کہلاتا ہے۔ یا مختصر میں جملہ میں نے لکھا، آپ جملہ مکمل بنا لیں گے۔ مواصلات میں کسی خبر کو، کسی معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نقل و حمل میں کسی چیز کو منتقل کیا جاتا ہے یا مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، لیکن مواصلات میں خبر یا معلومات کو منتقل کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 26 اور آخری سوال ہے برازیل میں سب سے کم نقل و حمل کس حصے میں ہوتی ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ سوال کچھ اس طرح کا بنے گا، برازیل میں نقل و حمل کا جال سب سے کم کس حصے میں ہے، نقل و حمل کے ذرائع کس حصے میں ہے، یہ سوال ہے دراصل، لیکن کچھ ترجمے میں تبدیلی ہوئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے شمال مغربی علاقے یعنی امیزن کے علاقے میں نقل و حمل کا جال سب سے کم ہے، کیونکہ یہاں پر گھنا جنگلاتی علاقہ ہے۔ جس طلبہ و طالبات اس طرح ایک جملے کے یہ 26 سوالات ہوئے، اگر آپ نے چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔